کیونکہ پھر جام کمال انوار الحق کا کلوزلی ہے اور ویسے بھی اس کی زیادہ نومیننسی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کیسی سیاست کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ ایک ہی وقت میں دونوں فریقوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ذرا کمندو کھیل کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کو ایک ملے گی تو دوسرے کو انرجی ملے گی. انرجی میں ویسے بھی داؤد جان ہے, اشفاق جان ہے, اصغر جان ہے جو بازار گرم کیا ہوا ہے گڈ گورننس کا اور کمائی کا. تو ان کو بھی پھر ہاتھ دھونے کا موقع ملے گا اس میں سے جو بھی داماد صاحب وہاں جائیں گے. تو یہاں پہ اس کی لاٹری جو ہے نا ان دو دامادوں میں سے کسی کی نکلنے والی ہے. تو اب ذرا زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھ پہ ہاتھ ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی تقریر کی اور کہا کہ ہماری وہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنا وقت پورا کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, نون لیگ کا ایم پی یہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ آپ وقت پورا کریں گے. نون لیگ یہ کلیم کرتی آ رہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے 2.5 سال کا. 2.5 سال اب پیپلز پارٹی کا سرفراز بگٹی ہے, 2.5 سال بعد ہمارا نون لیگ کا آئے گا. لیکن اب ذرا کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ مطلب وہ کر رہا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں آیا یہ نون لیگ کا فیصلہ ہے یا آیا یہ زرق کی اپنی خواہش ہے. تو یہ تو اب وقت بتائے گا لیکن خواہش لگ رہی تھی. اس کے بعد آتے ہیں علی مدد جتک صاحب. واہ بھائی واہ, قسمت تو علی مدد جتک صاحب نے وہ کی ہے. عثمان پرکانی کو حلقہ مقتدرہ کا بندہ سمجھا جاتا تھا اور بیچارے نے بڑا وہ باپ پارٹی ادھر ادھر کہاں نہیں گیا, لیکن بس قسمت جب ساتھ نہ دے تو پھر علی مدد جتک صاحب جو مبینہ طور پر مقابلے میں کہاں تھے. بس جب قسمت مہربان ہوتی ہے اور ساتھ میں مقتدر بھی مہربان ہوتی ہے تو پھر آپ کنگ بنائے جاتے ہو. سنا یہی علی مدد جتک صاحب کا جو چھکا لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشیر ایریگیشن کا نام آ رہا ہے ان کے لیے اور کہہ رہے ہیں صادق صاحب نے بہت زیادہ کمائی کر لی ہے. مشینری جو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایسی چیزیں ایریگیشن میں حافظ صاحب کے دور میں جو بیچی ہیں اور 7 اسکیل والوں کو 17-18 کا چارج دے کے کہ آپ حیران ہوتے ہو کہ ایک بلڈوزر ہے کہ یار اس کا جو وہ چین آتا ہے وہ اتنے لاکھ کا آتا ہے اور اس کو ٹوٹلی جو بیچا ہے وہ اس کے کئی گنا کم ہے. مطلب اگر اس کا چین آ رہا ہے 5 لاکھ کا تو انہوں نے وہ پورا بلڈوزر جو ہے نا 1.5 لاکھ کا بیچ دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ATM جو ہے آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, اکرم نام ہے غالباً وہ ہے, یہ ایک اور MPA صاحبہ ہیں ان کا ہسبینڈ ہے. یہ 3-4 لوگ بھی ہیں ان کی ایریگیشن پہ یہ قابض ہیں. یہ صرف یہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ سیکٹری ایریگیشن کون آئے گا, یہ بھی طے کرتے ہیں کہ ابھی میری معلومات ذرائع بتا رہے تھے کہ 2026-27 کی جو PSDP آئے گی کون سے بڑے ڈیم ہیں یہ لوگ یہ طے کرتے ہیں. یہ 3-4 ٹھیکیدار نہیں ہیں, یہ اتنے زوراور ٹھیکیدار ہیں. میں کسی وقت ان پر تفصیلاً بات کروں گا کہ یہ لوگ کیسے یہ کسی اور کو گھسنے نہیں دیتے ہیں. انہوں نے ہیجمنی بنائی ہوئی ایریگیشن میں, کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. یہاں پہ نہ انٹیلیجنس والے اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں, یہاں پہ نہ کوئی اور اینٹی کرپشن ایکٹیو ہے, نہ نیب ایکٹیو ہے. ویسے نیب والوں نے یہ 2 سالوں میں کوئی ایک FIR کاٹی ہے. وجہ کیا ہے کہ رکنی کو ہم نے کیوں بنایا ہیڈ کوارٹر ڈویژن کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ظالم سردار جس نے ہم پر زندگی تنگ کر دی تھی, تو ہم یہاں سے آتے تھے, ہمارا خاندان آتا تھا تو کھیترانوں نے ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا, کچھ بھی وہ نہیں کیا, کوئی نقصان نہیں دیا. حالانکہ ہمارے مخالف ظالم سردار تھا. تو ظالم سردار میں وہ جس لہجے میں سرفراز بگٹی صاحب بات کر رہے تھے وہ صرف وہ نواب کی بات کرتے تو نواب بگٹی صاحب وہ ہوتے. تو اب جب سردار کیا تو انہوں نے پھر اس کو کر دیا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں میں کن سردار ظالموں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو کام ہوگا یہ کوئی کمیشن پہ نہیں ہوگا, کرپشن سے پاک ہوگا اور کرپٹ ٹھیکیداروں کو کوئی مطلب کمیشن نہیں لیا جائے گا. یہ کرپٹ ٹھیکیداروں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو CM صاحب کرپٹ ٹھیکیدار کیا کرے جب آپ کی پرسنٹیج مبینہ طور پر یہ اس حلقے میں پرسنٹیج 40 سے 48 کے درمیان چل رہی ہے. سب سے زیادہ میرے خیال میں اسی حلقے پہ چل رہی ہے. یہاں پہ وہ ایکسین ہے کاشف, یہاں پہ وہ کون سے ہیں دوسرا
PHE का उससे नीचे वाला जाली लोकल वाला, और CNW के आयरोज आते हैं, पहले एक साहब थे वो, एक सारे ऐसे आते हैं। और सबसे ज़्यादा कमीशन मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में एक नया डिवीज़न बनाया गया है जिसको कोहे सुलेमान का नाम दिया गया है, और इसी के हवाले से आज बलूचिस्तान के ज़िला बारखान के एरिए रकनी में एक जलसा हुआ, जहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब गए और मुख्तलिफ़ ऐलानात किए। ये कोहे सुलेमान डिवीज़न की अगर हम बात करें तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें नंबर 1 बारखान, नंबर 2 कोहलू, नंबर 3 जो डेरा बुगटी का कुछ हिस्सा, और बाकी अज़ला के मुबैना तौर पर कुछ हिस्सों को काट के कादिराबाद, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब के वालिद मरहूम साहब, उनके नाम पर इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को बनाने के तकरीबन तमाम मराहल तय किए हैं, जो आज वो गए हैं, ज़ाहिरी बात है, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने नहीं देखा। इसलिए हो सकता है कि डिवीज़न का जब आ जाए तो उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट का भी हो, तो उसके कुछ एरियाज़ का रोला अभी तक चल रहा है। तो इस जलसे पर बात करते हैं। जलसा जो हालात चल रहे हैं और जो टफ़ सिचुएशन है, उसमें रकनी एक बेहतर मकाम था। वहाँ पे एज सच इतने ज़्यादा हालात टेंस नहीं हैं, तो मुनासिब तादाद थी। वैसे भी वज़ीर आला के जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे कम फासले पर है। इसके साथ साथ फिर बारखान था, बारखान डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर बन रहा है, तो इस हवाले से भी लोग आ गए। ज़ाहिरी बात है, उनके लिए एक अच्छी खबर थी। तो इसमें जो बाजी ले गए वो ले गए मीर अब्दुल करीम खेतरान साहब, जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, नेशनल पार्टी के। वो वहाँ से इंतखाबात भी लड़ते आ रहे हैं, तो बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि फार्म 47 वाला इस दफ़ा शोर मचा। वो तो कहते हैं मेरे साथ तो ये पता नहीं कब से होता चला आ रहा है। गालिबन पिछले इलेक्शन पे वो ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि मैं बड़े मार्जिन से 2018 के इलेक्शन में जीता हुआ था, लेकिन मुझे हरवाया गया। तो करीम खेतरान साहब बाजी ले गए। क्यों? क्योंकि अगर इस पे सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब की भी मैं देख रहा था, पहले तो वो नहीं हो रहा था। मुझे अंदरूनी ज़राए से पता था कि वो नहीं चाह रहे थे कि ये डिवीज़न बने, मतलब ये डिवीज़न वो चाह रहे थे कि मैं लोरलाई के साथ ही ठीक हूँ। फिर रकनी में भी वो कोई खुश नहीं थे, क्योंकि उस पे ज़्यादा जो है ना, मीर अब्दुल करीम लोग जो है, इन लोगों का ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो कि वोट बैंक है, या यहाँ पे उनका असर रसूख सरदार साहब की निस्बत ज़्यादा है। तो वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, और यही वजह है कि आज के इस जलसे में उनके डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ से MPA हैं, वहाँ से वज़ीर हैं, और कोई 27, 28, 30 साल से आ रहे हैं। वहाँ डिवीज़न बन रहा है और वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि वो रज़ामंद नहीं थे कि यहाँ पे डिवीज़न बने, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मीर अब्दुल करीम खेतरान वज़ीर आला के साथ वो हो गए। उन्होंने फिर वज़ीर आला साहब का खसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये एम कहा जाता है, रकनी सब तहसील भी नहीं बल्कि यूनियन कौंसल है, यहाँ 5-6 अफसरान हैं, उनको लगाया हुआ है ताकि वो कंट्रोल में रहें। अगर इसको ज़्यादा बनाते, जिसको आप आज हेडक्वार्टर बना रहे हो डिवीज़न का, अगर ज़्यादा अफसरान यहाँ पर लगते तो फिर क्या होना था, उन पे गिरफ्त कम होनी थी। इस वजह से उनका इशारा था कि सरदार अब्दुल रहमान साहब नहीं बनाने दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एहसान बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और उन्होंने कहा कि हम ये जंग लड़ते रहेंगे, लोगों के हकूक़ की जंग, इज़्ज़त नफ्स की जंग, ये हम लड़ते रहेंगे जब तक उनको नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि हम और सरफराज बुगटी एक ही क्लास की हैं, मतलब मिडल क्लास हैं, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि खेतरानों का जो भी लोग आते हैं आप उनका काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो ये रोड है तौसा शरीफ, तौसा से इस्लामाबाद वाला, इसको बना के दें। तो उन्होंने साथ जो बात की कि हम वज़ीर आला का हम ये एहसान है हम झुकाएंगे किसी दिन। इस पॉइंट को आप नोट करें, आगे इसी पर बात होगी। नसीबुल्लाह मरी साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं, इस दफ़ा इनका वो
कोहलू से मुंतखब हुए थे, अब तो इनकी जगह नवाब चंगेज़ मरी साहब आए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि रखनी को एक पसमानदा वो था, हम इधर से गुज़रते भी थे, वज़ीर आला का ये अच्छा फ़ैसला है। वो कहता है कि यहाँ लॉरेंस कॉलेज टाइप के कोई कॉलेजेस हों या यहाँ से स्टूडेंटों को वहाँ भेजा जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और ख़ुसूसी तवज्जो दें वग़ैरह वग़ैरह पे। मुझे इससे बात याद आई कि माशाल्लाह जब नसीबुल्लाह मरी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए गुड गवर्नेंस के, बोर्ड के चेयरमैनी से लेकर नीचे नीचे तक, तो वो खुदा की पनाह वज़ीर आला साहब डवीएन में ऐसा मेरिट ना करें। ज़रक मंदोखेल जो नून लीग के एमपीए हैं, जो अभी सुनने में आ रहा है वज़ीर भी बन रहे हैं, अब दो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ज़रक मंदोखेल चाह रहा है मुझे एजुकेशन की मिनिस्ट्री मिले। अच्छा, ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं जाफ़र मंदोखेल साहब, उनके भतीजे भी हैं, उनके दामाद भी हैं। दूसरी तरफ ज़रैन मगसी जो है, नवाबज़ादा ज़रैन मगसी साहब, वो जाम कमाल साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनके दामाद हैं। आप ये देखो कि वो जल मगसी का है, लेकिन जाम कमाल साहब जब एमएनए और एमपीए की सीटें दोनों जीते तो एमएनए पर चले गए, यहाँ पे वज़ारत आला का उनका चांस नहीं बन रहा था, तो एमपीए की सीट पे इनको अपने पूरे लसबेला में बंदा नहीं मिला। अपना दामाद जो है ना, ये जल मगसी से ले गए और उसको वहाँ से बनाया। अब वो पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है ना, कल्चर है, टूरिज़म थे, फ़िलाँ अब वो चाह रहे हैं अब इधर है एजुकेशन की मिनिस्ट्री पर। अब मैंने पहले भी आपको कहा था कि इक्का दुक्का खातून वज़ीर होती है, और फिर राहिला दुरानी एक मुनासिब नाम था जिसके कोई इतने ज़्यादा शिकायत नहीं है, उसी को हटाया जा रहा था। फिर नवाब चंगेज़ मरी ने को मिल रही थी मिनिस्ट्री, उसने कहा मैं खातून से लेकर वजारत नहीं करूँगा, वो वजारत नहीं लूँगा। तो फिर ज़रक का चांस बन रहा था, लेकिन फिर अभी जो ताज़ा ज़राए तो उसमें ये है कि इसमें जाम कमाल साहब मैदान में आ गए हैं। उसने कहा एजुकेशन की मिनिस्ट्री ज़रैन मगसी मेरे दामाद को दो। अब उधर से जाफ़र मंदोखेल हैं, वो कहते हैं मेरे दामाद को दी जाए, तो जो ज़ोरावर होगा। लेकिन वज़ीर आला, क्योंकि फिर जाम कमाल अनवारुल हक का क्लोजली है और वैसे भी उसकी ज़्यादा नॉमिनेंसी है, तो अब देखना यह है कि वज़ीर आला कैसी सियासत करते हैं। वज़ीर आला एक ही वक्त में दोनों फरीकों को साथ लेके चल रहे हैं। तो ज़रक मंदोखेल को वो यही कह रहे हैं कि अगर एक को एक मिलेगी तो दूसरे को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी में वैसे भी दाऊद जान है, इशफाक जान है, असगर जान है, जो बाज़ार गर्म किया हुआ है गुड गवर्नेंस का और कमाई का, तो इनको भी फिर हाथ धोने का मौका मिलेगा इसमें से जो भी दामाद साहब वहाँ जाएंगे। तो चला हुआ है, और उसमें ये सुना है कि राहिला हमीद दुरानी साहिबा को स्कूल एजुकेशन शायद से ले लिया जाए, हायर एजुकेशन इसको दे दिया जाए, क्योंकि चीज़ निकली है और वैसे भी उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत तो है नहीं कि उसे हटाया जाए। तो यहाँ पे उसकी लॉटरी जो है ना, इन दो दामादों में से किसी की निकलने वाली है। तो अब ज़रा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पे हाथ हो, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी तकरीर की और कहा कि हमारी वो है कि इंशाअल्लाह आप अपना वक्त पूरा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग का एमपीए कह रहा है इंशाल्लाह आप वक्त पूरा करेंगे। नून लीग ये क्लेम करती आ रही है कि हमारा इनके साथ मुआहदा है अढ़ाई साल का। 2.5 साल अब पीपल्स पार्टी का सरफराज बुगटी है, 2.5 साल बाद हमारा नून लीग का आएगा। लेकिन अब ज़रा कह रहा है कि इंशाल्लाह, मतलब वो कर रहा है कि हम ये चाह रहे हैं, आया ये नून लीग का फैसला है या आया ये ज़रक की अपनी ख्वाहिश है, तो ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन ख्वाहिश लग रही थी। वो कहता है, ज़रक साहब फरमाते हैं कि 1996-97 में मैं आता था यहाँ रखनी में, आज भी वही हाल है, वही पसमानदगी है जो उस वक्त थी। तो सरफराज बुगटी साहब आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप जितना भी आपका वक्त है, 5 साल दुआ है कि आप पूरे करो और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो, यहाँ का मुलाजमतें मेरिट पर दो वगैरह वगैरह। इसके बाद आते हैं अली मदद जतक साहब। वाह भाई वाह, किस्मत वाली मदद जतक साहब ने वो की है। उस्मान पिरकानी को हालांकि मुक्तदरा का बंदा समझा जाता था और बेचारे ने बड़ा वो बाप पार्टी इधर उधर कहाँ नहीं गया, लेकिन बस किस्मत जब साथ ना दे तो फिर अली मदद जतक साहब जो मुबैना तौर पर मुकाबले में कहाँ थे। बस जब किस्मत मेहरबान होती है और साथ में मुक्तदर भी मेहरबान होती है तो फिर आप किंग बनाए जाते हो। सुना यही अली मदद जतक साहब का जो छक्का लग रहा है
وہ یہ ہے کہ مشیر ایریگیشن کا نام آ رہا ہے ان کے لیے، اور کہہ رہے ہیں صادق صاحب نے بہت زیادہ کمائی کر لی ہے۔ مشینری جو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایریگیشن میں حافظ صاحب کے دور میں جو بیچی ہیں، اور 7 اسکیل والوں کو 17-18 کا چارج دے کے، کہ آپ حیران ہوتے ہو کہ ایک بلڈوزر ہے کہ یار اس کا جو وہ چین آتا ہے وہ اتنے لاکھ کا آتا ہے، اور اس کو ٹوٹلی جو بیچا ہے وہ اس کے کئی گنا کم ہے۔ مطلب اگر اس کا چین آ رہا ہے 5 لاکھ کا، تو انہوں نے وہ پورا بلڈوزر جو ہے نا 1.5 لاکھ کا بیچ دیا۔ یہ گھپلے جو انہوں نے کیے ہیں کروڑوں میں ہے، آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ ایریگیشن ایسا اندھا کنواں ہے کہ اس پر نہیں جاتی۔ کیوں یہ ڈیم شیم بناتے ہیں کہ ڈیم 20 ارب 30 ارب، اب 30 ارب میں بھی جو کمیشن موجودہ چل رہا ہے 3 کے حساب سے آپ لگاؤ، زیادہ بھی ہم بات نہیں کرتے، 3 کے حساب سے آپ 30 ارب وہ کرو، تو ان کا تو 1 ارب کا تو ایک کمیشن آ گیا 3%۔ اگر ہم CNW یا UPND یا لوکل گورنمنٹ ان کے حساب سے دیکھیں، اگر یہ 10% یا 20-22% لے کر جائیں، یہ کتنے خراب بتی ہیں۔ یہ سارے یہی ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے، سارے ڈیم آپ کے جب آئے سیلاب آپ ڈوبے پڑے ہو، وجہ یہی کرپشن ہے۔ پھر ادھر ہے اینو ہے، اور کون سا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ATM جو ہے آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اکرم نام ہے غالباً وہ ہے، یہ ایک اور MPA صاحبہ ہیں ان کا ہسبینڈ ہے۔ یہ 3-4 لوگ بھی ان کی ایریگیشن پہ یہ قابض ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ سیکٹری ایریگیشن کون آئے گا، یہ بھی طے کرتے ہیں کہ ابھی میری معلومات ذرائع بتا رہے تھے کہ 2026-27 کی جو PSDP آئے گی، کون کون سے بڑے ڈیم ہیں یہ لوگ یہ طے کرتے ہیں۔ یہ 3-4 ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ اتنے زوراور ٹھیکیدار ہیں۔ میں کسی وقت ان پر تفصیلاً بات کروں گا کہ یہ لوگ کیسے یہ کسی اور کو گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے ہیجمنی بنائی ہوئی ایریگیشن میں، کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ نہ انٹیلیجنس والے اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی اور اینٹی کرپشن ایکٹیو ہے، نہ نیب ایکٹیو ہے۔ ویسے نیب والوں نے یہ 2 سالوں میں کوئی ایک FIR کاٹی ہے؟ صرف یہ مالا مال وہ ہو کے بس ساز باز ہو کے 2-3 کروڑ کا جائے گا، وقت ہی لیں گے، بعد میں کہیں گے ہاں جو ساز باز ہو گئی، بس پھر اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ او بھائی کچھ تو کرو، دن دہاڑے اتنی کرپشن ہو رہی ہے اور آپ لوگ چپ ہو۔ اور اینٹی کرپشن والوں پر تھوڑا اب اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا، یہ چند FIR 4-5 ہوئی ہیں۔ مہربانی کرو، جتنی کرپشن ہے ہر ہفتے میں 4-5 FIR ہونی چاہیے۔ امید ہے یہ جو آئے ہوئے ہیں نا اینٹی کرپشن میں بھی تو لٹیرے، یہاں بھی 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں، باقی تو بس یہاں آئے ہوئے ہیں، کوئی پولیس سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، ادھر کم تھی جو یہاں بھی کمائی کے لیے آ گئے۔ اب مطلب اینٹی کرپشن بھی وہ ڈپارٹمنٹ ہوگا کہ ان کا بھی حصہ طے کیا جائے، نیب بھی یہ ہوگا کہ ان کا حصہ دیا جائے، پھر آپ جو کرتے رہو۔ تو امید ہے کہ اینٹی کرپشن جو ابھی کچھ ٹریک پر آ رہا ہے یہ تیزی ہوگی، یہ صرف یہاں تک نہیں ہوگی، یہ تیزی کریں گے۔ ایریگیشن، CNW، لوکل گورنمنٹ، جہاں جہاں 2 نمبریاں ہیں، جب تک FIR ان لوگوں کو ذلیل نہیں کریں گے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ FIR مسٹ ہے ان لوگوں پہ، کریٹیکل FIR جس میں بچ نہ پائیں ثبوتوں کی روشنی میں۔ تو علی مدد جتک صاحب نے کہا کہ بانی کوہ سلمان ڈویژن سرفراز بگٹی، مرد مجاہد نے زبان دی کہ پسماندہ علاقوں کو ڈویژن بناؤں گا، بنا کے دیا، اب آپ لوگ بھی اس سے وفا کرنا۔ اور انہوں نے پھر آج کل ماشاءاللہ وطن کی محبت میں بھی پیش رہتے ہیں، کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں غدار، ان کے دلوں پر چھریاں پھر رہی ہیں۔ ان کا اشارہ تھا کوہلو کے ہربیار مری، برہمداغ بگٹی وغیرہ وغیرہ پہ۔ نوجوان ترقی کرنا چاہتا ہے مگر وہ غدار اور دہشت گرد نہیں چاہتے، مطلب ان طرف اشارہ تھا۔ غداروں کو پیغام ہے کہ یہ جلسہ دہشت گردی کو ختم کرنے اور ترقی کی طرف قدم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کروں گا، وہ کر رہا ہے، اس نے وعدہ کیا کہ میں نوکری نہیں بیچنے دوں گا، وہ جو ہے نا نوکری نہیں بک رہی۔ صحیح ہے بھائی، یہ حالیہ فائنانس میں ہو گئی ہیں، بڑا اس کا بول بالا ہے، کاش یہی بول بالا جو لیویز کی پوسٹیں تھیں ڈیرہ بگٹی میں، اس میں بھی تھوڑا بہت میرٹ ہو جاتا تو پھر مزید بول بالا ہو جاتا۔ وہ کہہ رہے
نفرت کی سیاست کو کیسے ختم کریں، ظالمانہ سیاست ختم کریں گے، لوگوں کو قتل کرتے تھے یہ لوگ، وہ اب ختم ہونا چاہیے اور ختم کر کے رہے گا سرفراز بگٹی۔ اچھا بھائی، یہ تھی علی مدد جتک صاحب کی، اور بڑا ہی پرجوش تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب منسٹری ملنی ہے تو ایکٹیو ہیں۔ ویسے بھی سنا ہے کہ انو بھائی بھی اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس منسٹری میں، ویسے بھی ان کا بھی ایک چہیتا اس میں بڑا ان ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے، اچھا اس نے قادر آباد کا نام نہیں لیا، اس نے کہا کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور بارکھان، اس پر جو مشتمل یہ کوہ سلمان ڈویژن ہے، اس کا خواب کہتا ہے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ رکنی کو ہم نے کیوں بنایا ہیڈ کوارٹر ڈویژن کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ظالم سردار جس نے ہم پر زندگی تنگ کر دی تھی، تو ہم یہاں سے آتے تھے، ہمارا خاندان آتا تھا، تو کھیترانوں نے ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، کچھ بھی وہ نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں دیا، حالانکہ ہمارے مخالف ظالم سردار تھا۔ تو ظالم سردار میں وہ جس لہجے میں سرفراز بگٹی صاحب بات کر رہے تھے، وہ صرف وہ نواب کی بات کرتے تو نواب بگٹی صاحب وہ ہوتے، تو اب جب سردار کیا تو انہوں نے پھر اس کو کر دیا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں میں کن کن سردار ظالموں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میرا خاندان مقروض ہے، میری قوم آپ لوگوں کی مقروض ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہ وعدہ نہیں کروں گا جس پر میں قائم نہیں رہ سکا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت جلد اپنا مکان یہاں رکھنی میں تعمیر کروں گا اور یہاں رہوں گا آپ لوگوں کے درمیان۔ اور اس کے جیسے اس نے کہا، میر عبدالکریم کھیتران صاحب فوراً گئے اور انہوں نے کہا کہ سرزمین پھر میری طرف سے، ان کو بھی موقع ملا چھکا لگانے کا۔ تو فی الحال میر عبدالکریم صاحب جو ہے نا، ایم پی اے یا وزیر نہ ہو کے بھی ماشاء اللہ سے فل ٹائم کیا کہتے ہیں بنی ہوئی ہے، ان کا نظام برابر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کوہ سلمان ہے صرف پہاڑ نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، ان کی عزت غیرت ہے، تو سر جھکے گا نہیں، کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا نہیں۔ کہتا ہے ہم اس کو اتنا مضبوط کریں گے، اس ڈویژن کو، میرٹ کے نام پر جو در پدر نوجوان ہیں ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ کوہ سلمان یعنی میری ڈویژن میں سب سے زیادہ کا میرٹ ہوگا۔ بلوچستان تاریخی دور سے گزر رہا ہے، پھر وہی اپنا تکیہ کلام کے بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، پروپوگنڈا کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے، پھر انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کو برگلایا جا رہا ہے، منظم فوج کے ذریعے منظم ہے یہ ریاست۔ تو 7 گنا بڑے دشمن ملک یعنی بھارت میں جو فیلڈ مارشل اور نیچے تک جو ان کا حال کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر شہباز شریف، اور اس نے کہا کہ صدر زرداری وہ بھی بلوچ ہے ماشاءاللہ سے۔ اب یہی ہے کہ اب بلوچ جو ہے نا، ان کو وہ اکثر وہ کیا جاتا کہ زرداری بھی کہتے ہیں بلوچ ہے، تو بلوچوں کو تو ہم نے صدر بھی بنا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ زرداری صاحب جب حالات وہ تھے تو سٹاف والوں نے کہا کہ سر بنکر میں چلے جائیں، تو اس نے کہا نہیں، میرے نوجوان بارڈرز پر ہیں اور میں بنکر میں چلے جاؤں، لاؤ بندوق، اور میں بندوق کے ساتھ جو ہے نا ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہوں، کوئی بنکر میں نہیں جانا۔ میں نے کہا واہ بھائی، زرداری صاحب پر تو پھر بہادری ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اور کسی زمانے میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوئی دھمکی دی تھی، اور پھر میرے خیال میں مخالفین کو فتح کرنے پھر دبئی بیٹھ گئے تھے بڑے لمبا عرصہ تک۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر موقع مل گیا، یہی تو پوائنٹ تھے وزیر اعلیٰ کے۔ وہ کہتا ہے کہ بلوچ اور پیچھے جائے گا اگر جنگ کرے گا، ہماری بقا پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ پھر اس نے کہا کہ وعدہ کریں پاکستان کے لیے جان دیں گے، ماشاءاللہ وعدے بھی لیے جا رہے ہیں اور ہاتھ بھی کھڑے کروائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ لکھا تو نہیں، لکھی ہوئی چیز پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آج میرے اندر کا غالب جاگا اور میں نے کچھ لکھا۔ پھر انہوں نے کہا وہ بعد میں اپنی جو ہے نا شاعری، انقلابی شاعری بعد میں سناؤں گا، پہلے اعلان کرتا ہوں کہ 50 بیڈڈ ہسپتال جو عثمان بزدار تھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن وہ نہیں بن پایا۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ میونسپل کمیٹی کا درجہ دیں گے رکنی کو، اور اس کو ڈیرہ کھیتران کا نام دیں گے۔ اس نے کیونکہ پہلے کہا گیا تھا نا کہ رکنی ایک تاریخی نام ہے تو یہ چینج ہوگا تو پھر یہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکنی کو ہم ماڈل بازار بنائیں گے، کوئی پانی یہاں نہیں کھڑا ہوگا۔ مجھے یاد ہے جب یہ
الیکشن چل رہے تھے تو یہ گئے تھے مستقل سردار عبدالرحمن کھتران صاحب، اس نے کہا میں نے تو بھائی بارکھان کو لاہور بنا دیا ہے. تو ایسی ایسی مثالیں دیتے تھے. تو جو سادہ لوگ تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ لاہور بنایا ہے، لیکن وہ شاید لاہور 16ویں صدی میں بھی ایسا نہیں ہوگا جو بارکھان حالیہ دور سے گزر رہا ہے. لیکن سردار صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کون پوچھ سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کام ہوگا یہ کوئی کمیشن پہ نہیں ہوگا، کرپشن سے پاک ہوگا، اور کرپٹ ٹھیکیداروں کو کوئی مطلب کمیشن نہیں لیا جائے گا. یہ کرپٹ ٹھیکیداروں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو سی ایم صاحب، کرپٹ ٹھیکیدار کیا کرے جب آپ کی پرسنٹیج مبینہ طور پر یہ اس حلقے میں پرسنٹیج 40 سے 48 کے درمیان چل رہی ہے. سب سے زیادہ میرے خیال میں اسی حلقے پہ چل رہی ہے. یہاں پہ وہ ایکسین ہے کاشف، یہاں پہ وہ کون سے ہیں دوسرا پی ایچ ای کا اس سے نیچے والا جعلی لوکل والا، اور سی این ڈبلیو کے آئے روز آتے ہیں. پہلے ایک صاحب تھے، وہ ایک سارے ایسے آتے ہیں. اور سب سے زیادہ کمیشن مجھے اس ڈسٹرکٹ میں لگتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں لینے والے کون ہیں؟ یہی ہیں. کس کو جاتا ہے؟ سیکرٹری کو جاتا ہے، ایکسین کو جاتا ہے، انجینئر، کلرک، سب سے اہم تو وہاں کا وزیر ایم پی اے. ان سے وہ کرو. کرپٹ ٹھیکیدار کو جب بچے گا اتنا، وہ کتنا کام کرے گا اور کیا کوالٹی دے گا؟ تو سب سے پہلے کرپٹ افسر، کرپٹ سیاستدان، اس کے بعد کرپٹ ٹھیکیدار ہے. پہلے ان کو پاک کرو، بعد میں اب ٹھیکیداروں پر آؤ. پھر کہتے ہیں کہ BRC بارکھان بن رہی ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے تاخیر کا شکار ہے، اس کو جلد سے جلد بنائیں گے. اسپورٹس کمپلیکس ہم بنانے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کا ایک آئیڈیا تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ہو، تاکہ ہر پارٹی کے ہر قسم کے لوگ جائیں اور وہ کریں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں. بجائے دارالحکومت کے PSDP بنے، وہاں بھی اتنے وسائل ہونے چاہیے تاکہ وہاں کے جو ایشوز ہیں ہر پارٹی والا اوپن ہو. لیکن ہمیں دیکھنے میں آیا ہے، میں نے ابھی مستقل میں ایک اسکیم دیکھی، جو ایک بندہ جاری لوکل پہ یہاں آیا ہوا ہے، وہ دوسرے کو گفٹ کر رہا ہے، ایک ہی جگہ پہ تیسری واٹر سپلائی بن رہی ہے. میں نے یہی چیز رضا خجک کے علم میں بھی لائی. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. اب دیکھنا ہوگا، اگر یہ وہ نہیں کرتے پھر انشاءاللہ رضا خجک صاحب کا بھی پھر تھوڑا بہت وہ کریں گے کہ آپ گئے ہوئے ہو، آپ پر اتنی ذمہ داری ہے اور آپ لوگ اتنے نااہل لوگ ہو کہ ایک ہی جگہ پہ تیسری چیز دی جا رہی ہے، جعلی لوکل والے دے رہے ہیں اور آپ ان کے نام سے ڈال رہے ہو. کوئی احساس نہیں ہے آپ لوگوں کو. یہی ہر چیز ہے. یہ تو میں نے ایک کو نشاندہی کی ہے. یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، لیکن کوئی میرٹ ہو. ایک ایک بندہ 10 چیزیں لے کے جا رہا ہے، گفٹنگ کر رہا ہے. کوئی باپ کا مال ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ صرف بلوچستان نے یہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو سوچ تھی، آئیڈیا تھا، اس پہ کام کیا، باقی انہیں نہیں کیا. کہتا ہے یہاں ڈیم بھی بنائیں گے، روڈ بھی بنائیں گے. تونسا شریف والا روڈ بھی بنے گا، اس سے ڈی آئی خان سے اسلام آباد جانے کے لیے وفاق سے بات کروں گا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم خود کریں گے. پھر انہوں نے جو انقلابی شاعری سنائی وہ کچھ یوں ہے کہ اے سرزمین کوہ سلیمان کے نوجوانوں، یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں، خواب پورے کرنے کا ہے. یہ مٹی تم سے سوال نہیں کرتی، یہ تم سے جواب مانگتی ہے کہ کب اٹھو گے، کب پہچانو گے کہ تمہاری رگوں میں وہی غیرت کا خون ہے جو تاریخ بناتا جا رہا ہے. غیرت وراثت میں ملتی ہے لیکن ترقی کمائی جاتی ہے، اور جو محنت سے بھاگے گا وہ نام تو کما سکتا ہے، مقام نہیں. یاد رکھو اگر ہاتھوں پر چھالے ہوں تو سمجھ جاؤ تم درست سمت میں ہو. اور یاد رکھو اگر نیند قربان ہو تو جان لو مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے. اے نوجوانوں، قومیں سیال کے نعروں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہیں. یہ وقت ہے تم قلم کو ہتھیار بناؤ، قلم کو طاقت بناؤ اور محنت کو پہچان بناؤ. کوئی تمہیں کمزور کہے، کوئی تم پر بلا وجہ تنقید کرے تو مسکرا دیا کرو اور مسکرا کر اسے جواب دو، جیسے میں آج دے رہا ہوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مین سیال. سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب اکثر اپنے جو قبیلہ کھیتران ان کو یہ کہتے تھے یہ سیال یہ کہتے ہیں مخالف کو، کہ مری بھی مخالف ہے، بگٹی بھی مخالف ہے. یہ پرانے دور میں چلتا ہوتا تھا، غربت کا دور ہوتا تھا، لوگ لشکر کشی کرتے تھے دوسرے پر، ٹھیک ہے وہ ہوتا تھا. لیکن آج تک ڈرا کے بھائی دنیا کہاں گئی ہے، بارڈر لیس سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور آج ہم ایک ہی قوم کے ہو کے
وہ کر رہے ہیں، دوسرے ساتھ والے قبیلے کو ہم نہیں مانتے ہیں. وہ کہتا ہے سردار عبد الرحمن کتران صاحب نے پچھلی دفعہ ایک دفعہ وہ کہا تھا، اس کے اپنے تجربے ہو سکتے ہیں، آپ اس سے اکتفا اختلاف رکھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کالجز پڑھاؤں، یونیورسٹیاں پڑھاؤں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، اپنی زمینیں کھیترانوں نہ بیچو وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک اپنی سوچ ہے. لیکن یہ آج جو سیال پر اسی پر، یہ میرے خیال میں پوری شاعری جو ہے یہ اسی کو ہی درمیان میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈالنا تھا، سیال پہ. کیا وہ کہتا ہے کہ ہم کوئی سیال نہیں ہیں، ہم آپس میں بھائی تھے، بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے. وہ کہتا ہے کہ کوئی سلمان گواہ رہے گا، مایوسی نہیں تعمیر چنی گئی ہے، فیصلے تخت پر نہیں دلوں میں لکھے جاتے ہیں، مشاورت شامل کی. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی سٹیج پر بیٹھے ہوئے مطلب پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ نیشنل پارٹی کے عبدالکریم کھیتران صاحب، انہوں نے تو اعتراف کیا کہ اس مقام کو چننے میں بھی وزیر اعلیٰ نے مشاورت کی اور اس نام کو چننے میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے مشاورت کی. کہتا ہے یہ اس قرض کا بدلہ ہے جو آج دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا وزیر اعلیٰ نے کہا نا کہ عبدالکریم کھیتران صاحب نے جو کہا ہے کہ اس نے ہم قرض ادا کریں گے، تو کہتا ہے نہیں، آپ لوگوں نے جو ہم پر قرض وہ کیا اس کا یہ بدلہ ہے. میری خاندان کی، میری اور میری قوم کی جتنی آپ لوگوں نے عزت کی اس کے ہم شکر گزار ہیں. پھر رکنی پریس کلب کا اعلان کیا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا اعلان کیا، پھر فنڈنگ کا بھی اعلان کیا جو پریس کلب کوئٹہ والے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہی مستفید ہوتے ہیں، عام بیچارے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پریس کلب کچھ زیادہ ہی دوسروں کو یہ تانے دیتے ہیں، خود یہ سرکار کی اس پہ چل رہے ہیں، ادھر ان کو وہ نہیں آتی ہے. ادھر بھی اس پر بھی تھوڑی بہت آپ تنقید کر لیا کریں، اس پر بھی کہیں، پھر ادھر آپ کا کیسے حق بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہے جو چیز ہم لوگوں کو سوٹ کرتے ہے اس پہ ہم وہ کرتے ہیں. پھر یہی وجہ ہے کہ پریس کلب سے بھی لوگ اٹھائے جاتے ہیں. کون پریس کلب کرے گا یہ بھی ڈی سی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور یہاں پتہ نہیں الیکشن تے فلاں سب کچھ ہوتا ہے اور حیثیت اتنی سی بھی نہیں ہے. خیر یہ تھا، یہاں پہ ایک فکرہ تھا کہ دلوں پر راج کریں. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ بہت اچھا موو کر رہے ہیں اپنی اس میں کہ نون لیگ والوں کو خوش کیا ہوا ہے، نیشنل پارٹی کو خوش کیا ہوا ہے. ادھر کیچ میں اغوا برائے تاوان پہ میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر مالک صاحب احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سے وہ خوش ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کارکردگی سے وہ خوش ہیں کیونکہ مستفید ہو رہے ہیں تو پھر خوشی ہوں گے. اور وزیر اعلیٰ نے نیشنل پارٹی کو خوش رکھا ہوا ہے، پیپلز کو خوش رکھا ہوا ہے، نون کو خوش رکھا ہوا ہے. تو یہی ہے، اس سے زیادہ پھر وہ کیا. جو خوش نہیں رکھا ہوا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خوش نہ رکھ کے اپنی حکومت چلا کے جاؤں گا، وہ یہ ملازمین ہیں. اور سب سے اہم جے یو آئی کو خوش رکھا ہوا ہے. جے یو آئی کی جو موجیں ہیں لیکن فائدے بھی لینے ہیں، بالکل وہ نہیں آنا. نیشنل پارٹی پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا رحمت کی صورت میں، کریم کی صورت میں آگے ہے، آن تو کر رہی ہے. وہ فائدے بھی لیتے ہیں اور پیچھے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور سامنے جا کے پھر یار یہ منظور کرو، یہ منظور کرو. تو کچھ زیادہ ہی یک طرفہ چل رہے ہیں. کم سے کم اتنا ایکسیپٹ کریں جتنے وہ ہیں. تو ہاں، ملازمین کو مت جیل شفٹ کیا گیا ہے. اور یہ کچھ لوگ نہیں ہیں، یہ آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں فیمیلز، اور جو گرفتار لوگ ہیں ان کے بچے سڑکوں پر ہیں. اس کو وہ کریں ایک ایک. ادھر یہ رفیق پی ڈی بیٹھا ہوا ہے، ایسے کچھ اور لوگ ہیں. یہ ایک اور ہے رحمت صاحب جو 20ویں گریڈ میں گیا ہے لیکن کوئی 8 سال سے ایک ہی پروجیکٹ میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں جانا چاہتا. ان کی خربوں کی اسکیمیں چل رہی ہیں بھائی، دھڑا دھڑ. ٹھیک ہے، وہ اس کو خربوں تک لے جائیں گے اگر خربوں تک پہنچی نہیں ہے. ادھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی 12-13 ارب آ رہا ہے. 12-13 30 سے نہیں کرتے ہو، 10 تو کرو یار، 7-8 تو قربانی دو. ملازمین کتنے ہیں؟ وہ ایک تو نہیں ہے، ان کے خاندان ہیں. 2.5 لاکھ ملازمین ہیں. اگر ہم وہ کرے بھی تو صحیح 2 لاکھ آپ اس کی ریشو لگاؤ، 2,10,000 20,000. اب اتنے وہ خاندان ہے، ایک ایک بندے پر پورا خاندان ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو اس میں نہ دیکھو، لیکن بس زور زبردستی سے سمجھتے ہیں مسئلے حل ہوں گے تو نہیں ہوں گے. بچے ان کے سڑکوں پر ہیں، خواتین ان کی سڑکوں پر ہیں، مزید ان کو کیا وہ کرنا. لیکن یہ شکر ہے کہ جیلوں پر ان پر سختی نہیں ہے. ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ عزت کے ساتھ رکھا جائے. لیکن یہاں پہ تو زیادہ عزت کے ساتھ تھے، یونین والے باقی بھی جاتے تھے. اب مچ شفٹ کیا ہے تو ہوپ سو وہاں بھی خیال رکھیں کہ استاد کا، پروفیسر کا یا باقی
ہیلتھ کے ہیں یا دوسرے ہیں، ان کا ایک تقدس ہے. کوئی بھی انسان ہو، وہ نہ بھی وہ ہوں، عام آدمی بھی ہو، تو اس کا ایک تقدس ہے. اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. اور بچے ہیں، ان کے سامنے اگر ایک پروفیسر ہے، وہ کل اپنے بچے کو کیوں بنائے گا کہ یار میں 18ویں یا 19ویں گریڈ کا بندہ ہوں، آپ بھی میری طرح پروفیسر بنو، لیکچرر بنو، ٹیچر بنو. کیا عزت رہ گئی ہے اس پیشے کی؟ تو مہربانی کر کے وزیر اعلیٰ صاحب، دلوں پہ راج کرنا ہے تو سب کے کریں. یہ نہیں کہ ایم پی اے کو خوش کیا، باقیوں کو خوش کیا، سیاسی پارٹیوں کو. یہی لوگ ہیں ووٹ دینے والے، انہی کے خاندان ہیں ووٹ دینے والے. ہوپسو کہ ادھر بھی کوئی درمیانی رستہ نکالا جائے گا. یہاں پہ بھی اس ٹھنڈ میں لوگوں کو مزید اذیت سے نہیں گزارا جائے گا. اور اس پر کہ جو کیٹلسٹ کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور مقتدرہ جو اس ایشو کو نہیں سمجھ رہی، یہ بہت خام خیالی ہے ان کی. تو ہوپ سو اس کا بھی میں پھر کہتا ہوں کہ پورے کا پورا نہ صحیح، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو فیسیلیٹیشن ہو جس میں دونوں کی عزت بھی رہے اور کام بھی بنے. اور یہ وہی لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں اتنی زیادہ، پورے ایک ایک بندے پہ پورا گھر چل رہا ہوتا ہے. اس نے ہی گھی لینا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، چینی لینی ہے، گھر کا باقی انفراسٹرکچر ہے، 100 چیزیں ہیں. تو ان کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس بحران سے صوبے کو نکالا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.